اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم. حق ٹی وی کے ہفت روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا اور یہ تھا قادیانیت، کہ قادیانیت ان کے اصل عقائد کیا ہیں جن کی وجہ سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ خود بخود وہ اسلام سے خارج ہو گئے. اس پہ گفتگو کی تھی ماشاءاللہ، بہت سیراسل گفتگو، ناظرین کو بے حد پسند آیا ہمارا لاسٹ پروگرام. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج بھی اسی طرح کی معلومات آپ تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ اگر کسی قادیانی سے ملاقات ہو تو وہ مسلمانوں سے کیا سوال کر سکتا ہے. کیونکہ قادیانی اس وقت عروج پر اپنی تبلیغ کے گھر گھر پہنچ کر اور جہاں تک ممکنہ حد تک ان کے جو دائرہ اثر ہے وہاں پہنچ کر وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے عقائد کو جہاں تک ہو سکے وہ تبدیل کرنے کی کوشش. کیونکہ وہ مسلمانوں کو تو مسلمان نہیں سمجھتے، جو کہ ہمارے لاسٹ پروگرام میں ایک بات سامنے آئی. لہٰذا ان کے نزدیک صرف ایک قادیانی اور احمدی ہی مسلمان ہے. قادیانی احمدی کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہے. یہ بات گزشتہ پروگرام میں ہمارے اسکالرز نے بتائی. آج ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قادیانیوں کو جب غیر مسلم قرار دیا گیا تو بطور مسلمان ہم مسلمانوں نے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. قادیانیوں کی بہت سی شکایات ہم تک پہنچی ہیں، کچھ ای میل ہمارے پاس ہے. ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے ان کی مشکلات کا جو انہیں غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد سامنے آئی. آج ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب الیاس ستار صاحب سے کہ گزشتہ ہفتے جو تشریح کی رہ گئی تھی آج آپ پلیز اس کا آغاز وہیں سے کیجیے. آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج بھی بہت کچھ رہ جائے گی اور سامنے پروگرام میں بھی بہت کچھ رہ جائے گی کیونکہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، ایک نشست میں پورا ہونے کا نہیں ہے. تو لاسٹ پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ایگریمنٹ ڈرافٹ ہو رہی تھی موبائل کی تو اللہ کی طرف سے ایک لائن باقاعدہ ڈکٹیشن رہا کہ یہ بھی اس میں جوڑو، اور میں نے عثمان مربی سے پوچھا اور وہ بولا بات حق ہے یہ جوڑ دو. اور وہ لائن یہ تھا، الفاظ بھی یعنی یہ اردو کے الفاظ مربی عثمان کے خود کے ہیں کہ زیر بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا. مکرم عثمان نے موبائلہ پیش کیا. اصل میں وہ اس روز جواب لے کے آنے والا تھا مگر صاف انکار کیا، جواب نہیں موبائلہ کرے. تو میں نے ایگری کر لیا تھا. تو اب یہ لائن جو ہے چونکہ اللہ کی طرف سے تھا اس کا اثرات بہت لمبا رہا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس مضمون میں خاص بات یہ تھی کہ میں نے قادیانی جج منظور کیا تھا، غیر موجودگی میں فیصلہ منظور کیا تھا اور فیصلہ دے دے تو 1 کروڑ انعام دوں گا، اپیل نہیں رکھوں گا. ان سب چیزوں کے بعد جب وہ موبائلہ آفر کیا تو اس کے میں نہیں ہوا کہ اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا جو قادیانی جج کے تھرو بھی وہ فیصلہ لا سکے، بلکہ وہ جو علمی معجزہ الفضل میں جواب لکھا تھا کہ مرزا غلام احمد کا علمی معجزہ کہ میرے سوالات کا جواب پہلے سے موجود ہے، تو وہ میں نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی غلط ہے. تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ غلط تھا، کیونکہ اگر وہ صحیح ہوتا تو قادیانی جج کے تھرو تو کم از کم فیصلہ لاتا ہے کہ یہ صحیح جواب ہے اور میرے سے 1 کروڑ انعام حاصل کرتے. اور شیطان کے چیلے جو مرزا طاہر کے مرنے کے 1 سال قبل کا ہے، ان کا انتقال 2003 میں ہوا اور شیطان کے چیلے 2002 میں آیا. اپنے زندگی میں اس شیطان کے چیلے کو مطلب پرنٹ ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ موبائلے میں مرزا طاہر جھوٹا تھا، کیونکہ میرا جو نقطہ کے پر موبائلہ ہوا اس کو شیطان کے چیلے میں کم از کم 8 سے بہت زیادہ ہے لیکن کم از کم 8 جو میں نے اپنے قادیانی اباؤٹ ٹن میں لکھا ہے کہ قادیانی کا اباؤٹ ٹن جو کچھ ان کا عقیدہ تھا بالکل اباؤٹ ٹن ہو گیا. تو اس میں شیطان کے چیلے میں مرزا طاہر نے یوں سمجھے کہ ایک قسم سے تسلیم کر لیا کہ موبائلے کے نقطے میں وہ غلط تھا، تو جو کچھ بھی اس کے پر لعنت وانت برسا تھا، زبان پہ فالج نما اٹیک خود جمعہ کے خود میں وہ بات ہے، یہ سب باتیں صحیح تھی. اس کے میں نے کیونکہ شیطان کے چیلے سے ثابت ہو گیا کہ بالکل صحیح تھی. اب اس کے علاوہ چونکہ یہ تو ایک چھوٹا سا لائن کا میں نے بتا دیا. ایک منٹ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے
علامہ قاضی احمد نورانی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں لاسٹ پروگرام میں ہم نے منقطع کیا تھا. جی الیاس ستار صاحب. تو اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں. میرے کو تقریباً 2500 لیٹرز ملے ہیں لوگوں سے تھرو آؤٹ پاکستان سے. باہر ملک سے بھی کچھ آئے ہیں لیکن بہت کم ہے باہر ملکوں کے. جھوٹ بول کے فائدہ نہیں. لیکن پاکستان سے یہ 2500 میں بہت بڑی تعداد ہے. بہت اچھا خاصا تعداد ہے. جی اور پھر میرے گروپ میں بڑے علمی ساتھی لوگ ہیں جیسا ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب تھے, کراچی کے رجسٹرار رہے. صوت الاسلام کا ٹرسٹ بھی انہوں نے بنایا. ماشاء اور جو کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس ہوا تھا وہ انہوں نے ہی خرچہ سب کچھ لیا اور ارینج کرایا. الفجیرہ سے ڈاکٹر راشد کا ادارہ ہے جو اپنے ویب سائٹ میں ڈالا تھا. امریکہ سے ایک ادارہ ہے جو اپنے ویب سائٹ میں میرے مضمون کو ڈالا تھا. اور قاسمی بھائی ہیں جو میرے مضمون کو پہلے کمپوز کیے تھے کمپیوٹر میں. 9 سال ایسے ہی رکھا ہوا تھا, پھر کمپوز کیے, پھر میرے ساتھ احمدی ہال گئے اور جمعہ کے نماز میں باہر کھڑے ہو کے ڈسٹریبیوٹ کیا. جو نمازی لوگ آ رہے تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر اس کے بعد 15 مہینہ تک زکریا وغیرہ سے بحث ہوا رائٹنگ میں, جس میں کاظمی بھائی کے گھر میں بھی ہوتی تھی, میرے گھر میں بھی, زکریا کے گھر میں بھی. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود صرف 2 شخص ایسے تھے جو میرے مضمون کے اوپر, میرے مبالغے کے اوپر شروع سے آخر تک اپنا مضمون لکھے. کاظمی بھائی بھی بہت میرے ساتھ کلوز رہے, بہت کام کیے, لیکن وہ اپنا مضمون کوئی نہیں لکھے. ڈاکٹر اعجاز بہت قریب رہا لیکن وہ بھی اپنا کوئی مضمون نہیں لکھا, نہ موبائل پہ نہ میرے مضمون پر. حالانکہ وہ تو ٹرسٹ ڈیڈ بھی بنائے لیکن مضمون وغیرہ نہیں لکھا. کسی نے نہیں لکھا میرے گروپ میں, صرف 2 شخص نے لکھا. اور یہ 2 شخص ایسے تھے کہ موتی والے سے بہت لیٹ ملاقات ہوا تھا, یعنی تقریباً 95 کے اینڈ وینڈ میں کبھی ہوتا ہے, ایگزیکٹ سن یاد نہیں آ رہا ہے. حنیف موتی والا صاحب. حنیف موتی والا صاحب. جی اور ڈاکٹر خورشید تو میرے خیال سے موبائلہ جب اسٹارٹ ہوا اس وقت ان سے ملاقات ہوئی, اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں تھی. جی تو موتی والا سے یوں سمجھیے کہ ایگزیکٹ یاد نہیں, بہرحال موبائلے سے چند سال پہلے, بہت جی زیادہ پرانا تعلقات نہیں ہے. اب یہ 2 شخص واحد شخص ہے پورے گروپ میں میرے جنہوں نے اپنا مضمون لکھا میرے مضمون پر, موبائلے کے دوران, اور موبائلہ ختم ہو گیا اس کے وکٹری پر. موتی والا میں تو ایک فتح مبین مضمون لکھا جو کراچی پریس کلب میں باقاعدہ پرنٹ کر کے لایا تھا 1000 کاپی, اور کافی ڈسٹریبیوٹ کیا ادھر, اور باہر بھی ڈسٹریبیوٹ کیا, یعنی 1000 کاپی پرنٹ کیا تھا. اب یہ 2 شخص ایسے ہیں جو پورے دنیا میں اکیلے ہیں جو ہمارے یعنی اپنا مضمون لکھے میرے موبائلہ اور مضمون پر. اب موبائلہ کا جو ایگریمنٹ ہے میرا, اس میں 2 تاریخ کا ذکر ہے. ایک 3 جون 1999 جس دن موبائلہ ہوا, جی اور ایک 11 سال پہلے کا ہے 10 جون 1988 جب وہ مرزا طاہر نے موبائلہ پیمفلیٹ ایشو کیا تھا. جی اب یہ 2 تاریخیں 3 جون اور 10 جون. جی ڈاکٹر خورشید تو موبائلے کے دوران آئے, اور محمد حنیف موتی والا صاحب چند سال پہلے موبائلے کے آئے. جی موتی والا صاحب کا ڈیٹ آف برتھ ہے 3 جون, اچھا اور ڈاکٹر خورشید کا ڈیٹ آف برتھ ہے 10 جون. اچھا 3 یعنی موبائلے میں جو 2 تاریخ ہے وہی ان دونوں کی. انہی دونوں کا ایک یہ اللہ کی طرف سے ایک زبردست نشانی ہے. ایسا بہت ریئر کیس ہوتا ہے, واہ سبحان اللہ. اور آئے بھی ایک دم ٹائم سے, جی اور دونوں کا تاریخ پیدائش یہ ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا جی کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹری وہ بتایا جائے. جناب زہیب صدیقی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. معزز حضرات السلام علیکم. جس میں الیاس ستار صاحب نے جو کہ انتہائی مخلص محب اور مجاہد ہیں، میں بلکہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ وفات قادیانیت ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کے بارے میں ایسا مضمون لکھا موبائل کے بارے میں کہ آج تک قادیانیت اس کا جواب نہیں دے سکی اور قیامت تک نہیں دے سکے گی. یہ وہ مضمون ہے کہ جس کو پڑھ کے بہت سے قادیانی اسلام کے آغوش میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ جو صحیح الفطرت انسان ہوگا وہ اس کو پڑھ کے دوبارہ اسلام کو قبول کر لے گا. اسلام ہی واحد مذہب ہے کہ جو پوری کائنات کے اندر ایک کشش رکھتا ہے اور اس وقت پورے عالم اسلام میں اسلام ہی سب سے بڑا ایسا مذہب ہے جو پھیل رہا ہے. اور اس چیز کو امریکہ بھی قبول کر رہا ہے، برطانیہ بھی قبول کر رہا ہے، فرانس بھی قبول کر رہا ہے، پورا عالم یورپ اس کو قبول کر رہا ہے. اور وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو وہ قبول کر رہے ہیں. 3 جون 1999 سے لے کر 3 جون 2000 تک یہ طاہر صاحب کے جو خلیفہ صاحب قادیانیت کا اس کے ذریعے مباہلہ ہوا اور انتہائی کامیاب مباہلہ ہوا اور اس نے پورے عالم اسلام کے اندر ایک دھاک بٹھا دی ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، سب اس مباہلوں کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ طاہر صاحب سے محبت کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ مرتبہ جس کو چاہے مل جائے. یہ مرتبہ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عالم جو باقاعدہ فارغ التحصیل و مدرسے سے اسی کو ملے، یہ کسی کو مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے مہربانی کر دے. اور یہ الیاس ستار صاحب کی انتھک محنت اور لگن قرآن و حدیث کے ساتھ تھی کہ انہوں نے بڑی تحقیق سے جستجو کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. اور ایک وہ دن آیا کہ پورے عالم اسلام میں اس کو تسلیم کیا گیا اور خود قادیانیت نے تسلیم کیا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ قادیانیت ختم ہو گئی ہے، اصولی طور سے ختم ہو گئی ہے. اب جب جو ہے وہ صرف ضد اور ہٹ درمی ہے. اگر ضد ہٹ درمی چھوڑ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قادیانیت جو ہے وہ تائب اسلام ہو جائے اور آج اسلام کا بول بالا ہو جائے. مگر ان کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ چونکہ کفار مکہ میں بھی ضد ہٹ درمی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تبلیغ کی مگر ایمان نہیں لائے. وہی وجہ یہاں پر بھی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور قیام اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسی گمراہی کے اندر ہوگا. تو میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مباہلے کے پیغام کو پورے عالم اسلام میں پھیلائیں، اپنے گھر میں پھیلائیں، اپنی مسجد میں پھیلائیں، اپنے محلے میں پھیلائیں، بلکہ پورے پاکستان میں پھیلائیں. کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تبلیغ ہے اور تبلیغ جتنی آپ کریں گے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کو ثواب ملے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ میرا نام محمد حنیف موتی والا ہے. میری الیاس ستار صاحب کے ساتھ ملاقات ان کے 1 کروڑ کے قادیانیوں کے بالمقابل 1 کروڑ کے انعامی چیلنج پر ہوئی، پولوس کے مضمون پہ، اور جس سے میں بڑا برتائے حیرت میں رہ گیا. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے انسان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے اور میرا ان کا رابطہ ہوا. اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا کہ معجزہ ختم نبوت اور قادیانیت کی بے غور و کفن لاش، جس کی کافی تشہیر ہوئی. اس کے بعد ہماری ملاقات ہوتی رہی اور ایک دن الیاس ستار صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ماڈل کالونی میں عثمان کو جو ان کا مربی تھا اور دوسرا عبد الرحمن کو، دونوں کو لاجواب کیا اسی پولوس کے مضمون پہ اور نصف عمر کے سوال پہ. تو ان لوگوں نے مرزا طاہر احمد کا مباہلے کا جو چیلنج ہے وہ الیاس ستار کے سامنے رکھ دیا اور الیاس ستار صاحب نے جو ہے اسے قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے
انہیں سرخرو کیا اور طاہر احمد جو ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچ گیا، اور ان کے اس مباحثے کو میں نے فتح مبین کے نام سے مضمون کے طور پہ شائع کرایا اور بڑی کثیر تعداد میں لوگوں میں تقسیم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس مباحثے کو قادیانیوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور ان کو توبہ کی اللہ توفیق عطا کرے۔ ستار صاحب، اب آپ کے سامنے ایک اور مزے کی بات پیش کرتا ہوں کہ یہ روحانی خزائن ہے مرزا غلام احمد کا لکھا ہوا، اور اس میں ایک کتاب ہے انجام آتم۔ اب چیپٹر اس میں سب سے پہلا پوائنٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ والیوم ہے 11، اور 11 میں کوئی خاص بات ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن کوئی خاص بات ہے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھا وہ جب ختم ہوا تھا اس دن کا تاریخ اور ٹائم یہ تھا 11th hour of the 11th day of the 11th month 1918۔ اتفاق سے امریکہ میں جو ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ابھی پورا دنیا میں ہلچل ہے، وہ بھی 11 سپٹمبر تھا، 11/9 یا 9/11 جو بول دیں۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارا بھی 11th پروگرام ہے، پچھلا پروگرام 10واں تھا، آج 11واں ہے، اور یہ ہمارے قیمتی ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں ہمارے قیمتی ساتھی سمجھتا ہوں۔ اور یہ کتاب بھی 11th والیوم کے اوپر میں ابھی کچھ بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا، میرا جو مباحثہ ہوا تھا تو مباحثہ کا چیلنج مرزا طاہر احمد نے 3 جون 1988 کو دیا، اور میرے سے 3 جون سیم ڈیٹ کو 1999 میں ہوا، یعنی ایگزیکٹ 11 سال بعد ہوا۔ تو ان چیزوں کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ 11 میں کیا خاص بات ہے کہ یہ جو 11واں والیوم ہے، تو اس میں سب سے پہلا نقطہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے اردو سے تو آپ واقف ہیں کہ میں اردو سے کتنا ناواقف ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ تھوڑا بہت جو پریکٹس سے اردو سیکھا وہی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ انجام آتم کتاب سے والیوم 11 سے میرے کو ایک جواب ایسا ملا تھا جو فارسی میں ہے۔ فارسی میں یہ واحد لائن ہے جو میں نے ابھی تک پڑھا اپنے زندگی میں، اور ابھی بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور جب مطلب سمجھ میں آیا تھا تو میں پھر حنیف موتی والا سے شاید کنفرم کیا تھا کہ بھائی یہ جو میں سمجھ رہا ہوں صحیح ہے، بولا ہاں بالکل یہی مطلب ہے اس کا۔ تو یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں اب تک عیسائی مذہب میں شرک نہیں ہو رہی ہے، بلکہ انجام آتم کے دوسرے جو شرک نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے، یہ وہ لائن ہے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کر 1 کروڑ کے مضمون میں پہلا لائن لکھا تھا، کیونکہ اپنے مضمون سے ثابت یہ ہوا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام، یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب اگر ہم مان لیں کہ آسمان پر زندہ ہیں تو دنیا میں شرک نہیں ہو رہی ہے عیسائی مذہب میں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی آپ کے کتابوں کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں زندہ تھے، اور آپ کے کتاب کے تحت پولس نے ان کو فلسطین وغیرہ میں خدا بنا دیا، تو پھر جب آپ آسمان کو قبول نہیں کر رہے ہیں جو اتنا دور ہے، تو پھر آپ کشمیر کو کیسے قبول کر رہے ہیں؟ آسمان کے زمانے میں تو کشمیر بہت قریب ہے، آسمان پہ تو کوئی بھی نہیں گیا، نہ مرزا غلام احمد گیا نہ کوئی اور گیا، سوائے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے، باقی اور تو کوئی ایسا نہیں جاتا ہے۔ اور کشمیر تو ہر کوئی جا کے آ جاتا ہے، بلکہ انڈیا بولتا ہے کہ پاکستان کو بولتا ہے تم ہمارے یہاں بھیج رہے ہو تو یہ تو آنا جانا روز کا لگا ہوا ہے، تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ فارسی کا لائن میرے کو اللہ تعالیٰ نے اسی 11 والیوم سے دیے، جو بالکل ڈائریکٹ اللہ کا مدد ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے مدد سے 9 2 11 بھی کر دیا، ویری گڈ۔ اچھا، دوسرا ایک بہت زبردست نقطہ ہے انجام آتمی میں کہ یہ صفحہ 320 میں جو ابھی بتائیں گے آپ کو،
زیادہ قریب سے لیا. صفحہ 320 میں وہ بتا رہے ہیں کہ مبالغہ آفر کر رہے ہیں, اور صفحہ 321 میں وہ نقطہ ہے جس پر مبالغہ ہوا. اب روحانی خزائن کے 23 جلد ہیں, تقریباً 8000 صفحات ہو جائیں گے انداز. لیکن ان میں سے اگر یہ 11واں جلد کے اسی صفحے کو کھولو 320 تو 321 ساتھ میں نظر آئے گا. تو مبالغہ اس طرف نظر آ رہا ہے آفر, اور وہ نقطہ جس پر مبالغہ ہوا ادھر نظر آ رہا ہے. اس کو کھولو تو اکٹھے نظر آتے ہیں اور بند کرو تو چمٹ جاتے ہیں. یعنی جب مرزا غلام احمد مبالغہ آفر کر رہا تھا, لوگوں کو ڈرانے کا کوشش کر رہا تھا, حالانکہ خود ہی اندر سے ڈرتا تھا لیکن ایکٹنگ کرتا تھا کہ میں ڈرا رہا ہوں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ نقطہ اس کے دوسری پیج میں لکھوا دیا, اسی دوران انتظام کر دیا. اب اس کتاب کے آخری میں یہ جو ڈیٹ دیا ہے وہ یہ ہے, کتاب کا ڈیٹ 22 جنوری 1897. تو مولانا مفتی بشیر جمالی صاحب آئے تھے قرطبہ مسجد بہادر آباد میں نہیں جانتا تھا ان کو, پہلے دفعہ آئے تھے. مسجد کے جو صدر تھے سلام بھائی, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنا قادیانی والا مضمون لا کے ان کو دو. میں گھر قریب تھا, اکراس دی روڈ میں جا کے لا کے مضمون دے دیا. 3-4 دن بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ میرے کو بلائے, جب نظر آئے تو میرے کو بلائے اور بولے کہ بھائی بہت سارے مضامین اس قادیانیت میں ہے لکھا ہوا, لیکن آپ کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے. تو میں شوق ہوا کہ اپنا گھر جا کے اپنی مضمون کو دوبارہ دیکھا کہ اتنا اونچا بات سننے میں آیا. تو اس میں ایک خوبصورت سا نقطہ یہ ملا کہ وہ جو انجام آتم 22 جنوری 1897 کا لکھا ہوا ہے, تو اپنا جس دن وہ بتائے تھے کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے, اس دن دنیا میں موجود تھا تاریخ 22 جنوری 1997. کراچی میں صبح کا نماز تھا, 23 جنوری شروع ہو گیا تھا, لیکن ویسٹرن سائڈ میں ابھی 22 جنوری بھی باقی تھا. تو یعنی دنیا میں 22 جنوری موجود تھا, اور اس حساب سے پورا 100 ایئرز پورا ہوا جس دن انہوں نے کہا کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے. تو میں نے ان سے کہا نیکسٹ میٹنگ میں کہ آپ کا کہنا بھی اللہ کی طرف سے تھا, جس دن آپ نے کہا تھا اس دن 100 ایئرز پورا ہو رہا تھا دنیا میں. اب اس میں ایک 11 والیوم کا ایک آخری نقطہ آپ کو بتا دوں کہ بالکل لاسٹ صفحے میں مرزا غلام احمد صاحب لکھ رہے ہیں, اے میرے مخالف مولویوں, اگر تم میں شک ہو تو آؤ, چند روز میری صحبت میں رہو, اگر خدا کے نشان نہ دیکھو تو مجھے پکڑو, اور جس طرح چاہو تکذیب سے پیش آؤ. میں اتمام حجت کر چکا, اب جب تک تم اس حجت کو نہ توڑ لو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اسی اتمام حجت کو توڑ دیا اللہ کے فضل سے, بلکہ میں نے نہیں توڑا, اللہ نے توڑا, اللہ نے میرے ذریعے توڑا. یہ غلط فہمی ہو گئی تھی میرے کو, اللہ نے توڑا میرے ذریعے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے توڑا کہ قادیانی جاج بھی آفر ہوا اور یہ سامنے آ کے 1 کروڑ کا انعام حاصل نہیں کر سکے, تو اتمام حجت بھی ہو گیا. اور ان کا جو دعویٰ تھا اب جب تک تم اس حجت کو نہ توڑو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. اب ہمارا مضمون ان کے لیے یہی لائن میں پیش کرتا ہوں کہ اب جب تک تم اس حجت کو نہ توڑو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں, تو تم قادیانیت کو چھوڑو, اسلام قبول کرو اور دیر مت کرو. اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت نقطہ سنا دیتا ہوں, کیونکہ آج ہمارے ساتھ قاضی بھائی ہیں, ان کے بھی قیمتی گفتگو سننے کا اب ٹائم ہے, رکھنا ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مبالغہ جو میرا ہوا تھا 3 جون 1999 اور 3 جون 2000 میں ختم ہوا, تو اس کا جو پہلا اینیورسری ہوگا وہ 3 جون 2001 ہوگا. صحیح ہے نا. اللہ کا فضل یہ ہے کہ پہلا اینیورسری 3 جون 2001 کا ڈیٹ جو تھا یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول پڑا تھا. سبحان. تو یہ ہے اللہ کا جب مدد ہو تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اور بھی باتیں ہیں لیکن وہ آئندہ ہفتہ پھر ہمارے ہوسٹ بولیں گے کہ کچھ باقی رہ گئی تھی تو اس وقت سناؤ گا انشاءاللہ. پیش کرنا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے, یا ناظرین بھی اگر چاہیں تو فون کر سکتے ہیں. اور جی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا ہے, جی وہ ایک کتاب ہے جو خلافت کے 100 سال جو ان کا ہوا نا, وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس ہے, امید ہے وہ دکھا دیں گے.
آپ وہ کتاب بھی دکھا دیں تو اس کتاب میں مزے کی بات یہ کہ ہر سال کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے، ہر خلیفہ کا ہر سال کا ڈیٹیل ہے. تو مرزا طاہر کا 1999 کا جو ڈیٹیل ہے اس میں مباہلہ کا ذکر تک نہیں کیا ہے. مزے کی بات یہ اس کے میں نے وہ مباہلے میں ٹوٹل شکست کھایا تھا، ذکر کرنے کا بھی اس کا ہمت نہیں ہوا، حالانکہ یہ جلسے میں اناؤنس کیا تھا اور بولا تھا 1 سال میں جھوٹا ثابت کرے گا الیاس ستار کو، لیکن اب وہ ذکر تک نہیں کیا. اس سے کلیئر ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے خلافت کا یہ شکست تھا. لیکن ان کے بعد جو خلیفہ ہے ہاں مسرور، انہوں نے تو اعلان کیا کہ اب کوئی مسلمانوں سے ہاں مباہلہ یا مناظرہ نہیں کرے گا. ہاں یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ اس مباہلے کا انجام انہیں معلوم تھا بالکل. اور اب وہ خوفزدہ ہیں، اور اس کے بعد نہ کوئی مباہلے کی آفر آئی ان کی طرف سے، نہ کسی مناظرے کی. بلکہ یہ ماڈرن دور کے کرسچن ہیں، کرسچن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگے تھے، اپنی کتاب میں ذکر تک نہیں کیا. یہ موجودہ دور کا بھگوڑے لوگ ہیں. بالکل. ویسے بھی اگر آپ قادیانی سے بات کریں تو سب سے پہلے جو چیز جو کتاب وہ کھولتے ہیں وہ بائبل ہوتی ہے. وہ اپنے مناظرے، اپنی گفتگو کا آغاز بائبل سے کرتے ہیں. خیر یہ بات تھی. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، کیوں مسلمان اس کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں تک لٹا دیتے ہیں. اور ریکویسٹ ہے جناب علامہ قاضی احمد نورانی صاحب سے کہ اس کی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور محترم الیاس ستار صاحب کا کہ RSTU کی ان نشریات میں آپ نے ایک بار پھر مجھے مدعو کیا. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے. سبحان اللہ. بعض آیات تو بہت واضح ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو اس آیت کا نازل ہونا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ایک دو نہیں بلکہ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات ایسی ہیں جن سے واضح دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. بے شک 200 سے زائد احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے جو دعوے نبوت کریں گے. 30 ایک علامتی عدد ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس سے بہت زیادہ آئے. ہر دین کا اپنا ایک مرکز ہوتا ہے. دین اسلام کا مرکز توحید اور رسالت. سبحان. اور جہاں عقیدہ رسالت میں یہ ماننا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء من جانب اللہ ہیں، وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے، ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. عقیدہ ختم نبوت ہی ہے جس کی وجہ سے آج لگ بھگ 1500 سال گزرنے کے باوجود امت مسلمہ متحد اور متفق ہے. اگر اس عقیدے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو امت ٹکڑیوں میں تقسیم در تقسیم ہو جاتی. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ساری امت متحد اور متفق ہے. اس میں کچھ انتشار اگر ظاہری ہے تو صرف چند فروعات پر ہیں، مرکز پر کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے. تاریخ میں اس حوالے سے کیا نظر آتا ہے کہ ہمارے جو آباء اجداد تھے انہوں نے کس طرح حفاظت کی اس عقیدے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسیلمہ کذاب نے اور دیگر لوگوں نے عقیدے کا انکار کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے محافظ ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور مسیلمہ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا. اس کے بعد عہد خلافت راشدہ میں کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ اس طرح کی حرکت کرے، اور جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو بالکل واصل بجہنم کر دیا گیا.
اس کے بعد جو مسلمان سلاطین کے ادوار آتے رہے، جب بھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے کی کوشش کی، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، یا تو اس وقت کے مسلم حاکم نے یا کسی ذی شعور مسلمان نے اس جھوٹے دعوے دار کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب یہاں انگریز کی حکومت تھی تو مسلمان ایک ایسے مسئلے میں گھرے ہوئے تھے جہاں ان کے معاش، ان کی تعلیم، تمام دروازے ان پر بند تھے۔ ایسا موقع غنیمت جان کے حکومت برطانیہ کی ایما پر ایک جھوٹے فرد کو تیار کیا گیا اور اس سے دعوی نبوت کروایا گیا۔ جی، اور جنوبی ایشیا میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کو جو قابل ذکر ہیں، جنہوں نے بہت کارنامے اور یہ کہہ لیجئے کہ اپنی جانیں تک ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حضور میں پیش کی۔ چند نام اس میں سے آپ لیجئے گا۔ 1901 میں جب دعوی نبوت کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو اس وقت ہندوستان بھر کے علماء اس دعوے کے بعد متوجہ ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے خود مرزا پر کفر کے فتوے دیے، وہ کتاب سے باقاعدہ آج موجود ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس وقت ایک بڑی اہم شخصیت تھی اس مغربی پنجاب میں، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا آپ مجھ سے آ کے بات کر۔ مرزا نے کہا میں آؤں گا مناظرہ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ میرے محترم الیاس ستار صاحب نے دعوت مباہلہ دی اور وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا اور مرزا طاہر مفلوج ہوا اور اس کی زبان بند ہوئی۔ یہی ان کے بڑے کرتے تھے کہ مرزا پینترے بدلتے، اب یہ نہیں آ رہا، جب آؤں گا اب آؤں گا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں انتظار ہوتا رہا، پمفلیٹ چھپے رہے، لیکن مرزا نہیں پہنچا۔ اسی طرح جناب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، گولڑا شریف اسلام آباد کے قریب ایک جگہ ہے، آج بھی ایک روحانی مرکز ہے، انہوں نے باقاعدہ چیلنج دیا مرزا کو، اور مرزا نے اس پر یہ کہا آخر میں کہ میں تو قرآن کی تفسیر لکھنے کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی تفسیر لکھ کر دکھاؤ، یہ نہیں آیا۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ پیر صاحب اگر مرزا آ جاتا اور وہ عربی میں تفسیر لکھتا تو کیا آپ عربی میں تفسیر لکھتے؟ تو آپ دیکھیے مسلمان کا ایمان، اس کا ایقان۔ آپ نے کہا لوگوں کیا بات کرتے ہو، میں جو دعوت مناظرہ دے رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا معاملہ تھا، تم کہتے ہو کہ آپ لکھتے، میرا لکھنا تو دور کی بات ہے۔ مرزا میرے سامنے آتا، وہ اپنے قلم سے تفسیر لکھتا، میں کاغذ پر قلم کو رکھ کے کہتا کہ اللہ تیرے نبی کی عزت و ناموس کا معاملہ ہے، مجھے یقین ہے کہ قلم خود بخود تفسیر لکھنا شروع کر دیتا مرزا نام مراد۔ تو اسی طرح پروفیسر الیاس برنی حیدرآباد دکن کے، جنہوں نے سب سے پہلے قادیانیت پر ایک انسائکلوپیڈیا شائع کیا، قادیانی مذہب کا علمی محاذ، آج بھی وہ کتاب ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر پاکستان کے معارض وجود میں آنے کے بعد ایک طویل فہرست ملتی ہے۔ علامہ شاہ عبدالعلیم صدیق علیہ رحمہ، جو علامہ شاہ احمد نورانی کے والد گرامی تھے، انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کے دورے کیے اور جا کر بتایا کہ قادیانیوں کا شر کیا ہے، اور ان اسلامک ریویو لندن کے قادیانی ایڈیٹر سے ان کا مناظرہ بھی ہوا اور مختلف مقامات پر مناظرے بھی ہوئے۔ اسی طرح علامہ احمد سعید کاظمی اور پھر علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 3 لوگوں پر حکومت نے مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت دینے کا اعلان کیا۔ ان میں ایک مجاہد ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیازی، ایک مولانا خلیل احمد قادری اور ایک مولانا مودودی۔ یہ 3 افراد تھے جن کے لیے فیصلہ ہوا تھا کہ انہیں سزائے موت دی جائے گی، لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم شامل حال رہا کہ کسی کو بھی حکومت سزائے موت نہیں دے سکی اور اپنے مقدمات انہیں واپس لینے پڑے۔ اسی طرح علامہ شاہ احمد نورانی اور بڑے بڑے اکابرین کے نام ہیں۔ قاضی صاحب، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آتا ہے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، تو انہیں بے باک اور بے لوس کا جو یہ القاب دیے جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ جب 1974 کی تحریک چلی تو کافی کوشش کی گئی لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مختلف موقعوں پر پیسوں کی پیشکش بھی کی گئی۔ جس دن علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ قومی اسمبلی میں
قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کرنے جا رہے تھے تو اس میں 2 الفاظ تھے کہ مرزائی وہ جو قادیانی احمدی ہوں یا لاہوری وہ جو ہیں کافر ہیں. تو ان کے پاس ایک دن قبل دوپہر میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں تخلیہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ اس سے ملے تو اس نے ایک بریف کیس پیش کیا جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے نقد موجود تھے. اور یہ کہا کہ یہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے لے لیں اور چاہیں تو آپ دنیا کے جس ملک میں کہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں ڈال دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ساری زندگی آپ کا دنیا بھر میں جانا آنا, آپ کے بیوی بچوں کا لکھنا پڑھنا کھانا پینا سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا. اور یہ ہماری پہلی پیشکش ہے, آخری نہیں, فرسٹ آفر ہے, لاسٹ آفر نہیں. جو بھی کہیں قبول ہے, لیکن آپ صرف اس قرارداد سے لفظ لاہوری خارج کر دیں. ایک گروپ لاہوری تھا, اچھا لاہوری گروپ کی طرف سے تھی. تو آپ نے فرمایا بڑے مخصوص انداز میں کہ آپ نے دیر کر دی, ہمارا سودا طے ہو گیا. وہ شخص حیران ہوا اور اس نے کہا جی مجھ سے پہلے کوئی آیا تھا. علامہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سودا طے ہو چکا ہے. جب اس نے کہا کہ وہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ اٹھو یہاں سے نکل جاؤ, ہم بازار مصطفیٰ میں ایک بار بک چکے ہیں, اب بار بار بکنے والے نہیں. یہ ہمارے اس کا ریفرنس جی ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں محمد احمد رازی صاحب. یہ ابھی 1 سال پہلے کتاب شائع ہوئی ہے, تحریک تحفظ ختم نبوت, سیدنا صدیق اکبر تھا علامہ شاہ احمد نورانی. انہوں نے بھی اور مختلف کتابوں نے باقاعدہ اس واقعے کا اچھی طرح ذکر کیا. اور بلکہ اس میں تو پوری تحریک ختم نبوت کا ذکر کیا گیا کہ وہاں کیا کیا اپ ڈاؤن آتے رہے, کیا کیا سلسلہ ہوتا رہا. تو بے شمار کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. اس کے علاوہ مختلف مواقع پر انہیں ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, قاتلانہ حملے کیے گئے, اور لیکن اللہ نے استقامت دی. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ جو کتاب ہے ہمارے دوست فدائین ختم نبوت کے مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ عاقل انجم اور ہمارے بزرگ علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب کے تعاون سے شائع ہوئی. ایسی کتابیں ہمارا سرمایہ ہے اور ہر مسلمان کے گھر میں ہونی بھی چاہیے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, اور یہی ہمارا بھی مقصد ہے. اور جیسے کہ کہا گیا پروگرامز کے شروع میں کہ جب آپ ایسے کوئی پروگرام دیکھیں ٹی وی پر, RSTU خاص طور سے الیاس ستار صاحب کی ریسرچ اور جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کی ریسرچ, انہیں باقاعدہ نوٹ کیجئے, کاپی اور پین لے کر ان نقاط کو لکھیے, کیونکہ یہ آپ کے کام آئیں گے, آپ کے آنے والی نسلوں کے کام آئیں گے. اور ناظرین انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع قادیانیت آئندہ بھی جاری رہے گا, اور ہم ان حضرات کو جو قادیانیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور وہ کالرز بھی جنہوں نے آج کالز کی, ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی کالز ریسیو نہیں کر سکے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کالز کیجیے گا, ہم آپ کی کالز اور آپ کی بہت سی ای میلز کا جواب انشاءاللہ دیں گے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی حق ٹی وی کی پوری ٹیم اور ڈائریکٹر زہیب صدیقی صاحب اور اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. ہمارا پروگرام ہر جمعرات 4 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.